بے اولادی کے وجہ سے، اس سبب کی وجہ سے ان کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، بات جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہے اور طلاق تک چلی جاتی ہے، طلاق کے بعد پھر مزید معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر بھی ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ آپ کا زبردست سوال ہے اس حوالے سے کہ ہمارے معاشرے میں نا ایک ایسا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ماں باپ یا اساتذہ ایسی چیزیں سکھاتے نہیں ہیں، تو یہ انہیں بتانے چاہیے مسائل۔ اگر کسی کے اندر کمزوری ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو والد کو چاہیے کہ خود کسی اچھے طبیب کے پاس لے کے جائیں، اس کا علاج کروائیں۔ نہیں تو جو متعلقہ مریض ہے، اگر کسی لڑکے کو ایسا مسئلہ ہو گیا ہے اور اس کی شادی بھی قریب ہے، تو اس کو چاہیے شرم نہ رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ شرم کے مارے، اکثر اوقات ایسا ہمارے خاندانوں میں دیکھنے میں آتا ہے، اس وقت شرم کرتا ہے کہ میں طبیب کو پتہ چل جائے گا یا لوگوں کو، میرے والد کو پتہ چل جائے گا، اسی چکر میں وہ شادی کروا لیتے ہیں۔ شادی کے کچھ عرصے بعد پھر لڑائی جھگڑے طلاقوں تک بات جاتی ہے۔ تو دیکھیں، پہلے تو ایک طبیب کو صرف بتانا تھا آپ نے، بعد میں پورے علاقے کو پتہ چلتا ہے۔ اس وقت دیکھیں کتنی شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے گھر والوں کو بھی، پورے خاندان کو بھی۔ اس وقت دیکھیں پہلے شرما رہا تھا ایک طبیب کو بتاتے وقت یا اپنے والد کو بتاتے وقت یا اپنے بھائی کو بتاتے وقت، اگر اس وقت بتاتا تو اپنا علاج کروا لیتا، وہ کسی اچھے طبیب کے پاس لے جاتے۔ اب اس نے یہ کام نہیں کیا، بعد میں دیکھیں بات طلاق تک گئی، پورے معاشرے میں سب لوگوں تک گئی۔ اب اس کے والد کو بھی لوگ برا بھلا کہیں گے کہ آپ کو پتہ تھا، آپ نے اس کی شادی کیوں کی۔ تو اس معاملے میں ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہم کسی اچھے طبیب کو چیک اپ کروائیں، تاکہ یہ سارے معاملے سے بچا جائے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ، اگر آپ کے اندر کوئی نقص ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو آپ اپنا علاج کروائیں، پھر شادی کروائیں۔ آپ کسی کی زندگی کو ایسے خراب نہ کریں۔ بہت سارا ہمارے معاشرے میں یہ مسائل ہوتے ہیں کہ مرد کے جراثیم نہیں ہوتے، ایزوسپرمیا کا مریض ہوتا ہے، جب شادی ہوتی ہے اگلے جو لڑکی والے ان کو بتاتا نہیں ہے، تو پھر ان کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے۔ جب شادی ہو جاتی ہے کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے، پھر طلاق ہوتی ہے، تو اس میں لڑکی کی زندگی جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی مسئلہ آ گیا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی بیماری آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے شفا بھی رکھی ہے، اسے چاہیے کہ وہ علاج کروائے، وہاں پہ شرم نہ کرے۔ یہ میرا ایک میسیج ہے کہ اس سے بہت سارے لوگ میں نے معاشرے میں ایسے دیکھے ہیں، جب طلاق والی بات پہنچتی ہے تو کئی پھر لڑکے خودکشی کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ مردانہ کمزوری کی وجہ سے اس کی بیوی گھر میں نہیں رہی اور وہ گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ تو برائے کرم جس کو بھی یہ مسئلہ ہو، مسئلے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو چھوٹی عمر میں بخار ہوا، جسے ہم بڑا بخار کہتے ہیں، اس سے بھی تو جراثیم ضائع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے بھی تو کمزوری آ جاتی ہے۔ تو ہر چیز کا علاج ہے، انہیں چاہیے کہ وہ علاج کروائیں، تو علاج کروانے کے بعد پھر شادی کریں، اور اس میں شرمائیں نہیں۔ یہ شرم کو اس معاملے میں سائڈ پہ رکھیں۔ اکثر اوقات ہم اپنے معاملات میں شرم کرتے ہیں، جب لڑتے ہیں اس وقت شرم نہیں کرتے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق دے۔ آمین۔